سلسلہ احادیث میں آج کا ہمارا سبق ہے جس کا عنوان ہے 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ انسان جھوٹا نہیں ہے، یعنی ایسا جملہ کہ جس کا مطلب دوہرا ہو، جس سے 2 معنی سمجھے جائیں، ایسا کوئی جملہ بول کر جھوٹ بولنا ان جگہوں پر جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سیدھا امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، محترم سامعین کرام، سلسلہ احادیث میں آج کا ہمارا سبق ہے جس کا عنوان ہے 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ بیسیکلی ہم احادیث مبارکہ سے وہ سیکھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا رہن سہن سنور جائے، میری زندگی بدل جائے، میں کامیاب انسان بن جاؤں۔ اس کے لیے ضروری ہے تعلیمات نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے زیر اثر آج کا سبق یہ ہے کہ 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ویسے تو یہ بات پکی سچی ہے کہ انسان مسلمان کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ وہ حدیث پاک آپ نے اکثر سنی ہوگی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن یعنی کمزور ہو سکتا ہے، مومن بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، مومن اعمال کے اعتبار سے کمزور ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک مومن کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ وہ جھوٹ بولے۔ لیکن اس کے بعد آج کی حدیث پاک، یعنی ان دونوں احادیث کا آپس میں انشاءاللہ ہم مطابقت کریں گے۔ تو یہ آج کی حدیث پاک ہے 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں جی۔ اچھا، یہ حدیث پاک جو ہے نا، یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جیسے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں جی؟ متفقن علیہ۔ ہاں شاباش، ایسی حدیث کو متفقن علیہ کہتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، عبدالرزاق کے اندر بھی ہے، بہت ساری احادیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ انسان جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان جھوٹ بول کر صلح کرواتا ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ وہ انسان جھوٹا نہیں ہے جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے آگے نیکی کی بات کو پہنچاتا ہے، پھیلاتا ہے۔ اور تیسرا
وہ انسان بھی جھوٹا نہیں ہے جو جھوٹ کے ساتھ آگے اچھی بات کی تعلیم کرتا ہے، اچھی باتوں کو پھیلاتا ہے۔ اب یہ اس کے اوپر انشاءاللہ بات کرتے ہیں، پھر ساری بات واضح ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی۔ اس میں ایک بات جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی عنہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے۔ وہ بولتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے میں جیسا کہ عام طور پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہاں پر وہ مراد نہیں ہے۔ تو عام طور پر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن 3 چیزوں میں اجازت ہے: لڑائی میں، لوگوں میں صلح وغیرہ کروانے میں، اور زوجین میں۔ اچھا جی، تو یہ حدیث پاک تھی، آپ حضرات نے سنی کہ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جھوٹ بولنا کیا ہے۔ سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ صراحتاً جھوٹ بولنا، کھلم کھلا جھوٹ، سیدھا سیدھا جھوٹ نہیں۔ جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ذو معنی الفاظ استعمال کرتے ہوئے، کہ جس سے متکلم بولنے والے کا مطلب کچھ اور ہو اور سننے والا اس سے کچھ اور سمجھ جائے، اس قسم کا کچھ تھوڑا سا رد و بدل والا، ذو معنی والا، یعنی ایسا جملہ کہ جس کا مطلب دوہرا ہو، جس سے 2 معنی سمجھے جائیں، ایسا کوئی جملہ بول کر جھوٹ بولنا ان جگہوں پر جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سیدھا سیدھا جھوٹ بولنا مراد نہیں ہے، بلکہ تھوڑا پھیر کے، لپیٹی۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں احادیث مبارکہ سے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف۔ اس ہجرت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب جب یہ دونوں احباب سفر کر رہے ہیں، ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے میں کون آیا تھا جی؟ راستے میں سراقہ آ گیا، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب وہ راستے میں ملاقات ہوئی تو اس نے، وہ بندہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا۔ حضرت ابو بکر کو تو جانتا تھا، لیکن وہ بندہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا۔ تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو بکر، یہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے راہبر ہیں، یہ میرے راہبر ہیں۔ اب راہبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راہبری کرنے والا، راستہ دکھانے والا۔ اب اس سے راہبر، لفظ راہبر کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی وہ جو حضرت ابو بکر نے مراد لیا، اور ایک معنی وہ کہ جو سننے والے نے سمجھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہبر بول کر جنت کا راستہ مراد لیا کہ یہ میرے راہبر ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے مجھے جنت کا راستہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ مجھے جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جنت کس طرح مجھے ملے گی۔ اور وہ جو سن رہا تھا اس نے سمجھا کہ یہ جو جا رہے ہیں اس راستے کا علم اس بندے کو ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو اس راستے کا علم نہیں۔ تو اس نے سمجھا کہ یہ جو ابھی جو سفر چل رہا ہے، اس سفر کے اندر حضرت ابو بکر کو راستہ دکھانے والے وہ بندہ ساتھ میں ہے، جس حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ تھوڑا سا گھما پھرا کے بات کرنا کہ بولنے والے کا مطلب کچھ اور ہو اور سننے والا کچھ اور سمجھے، ایسا جھوٹ بولنا ٹھیک ہے جی جائز ہے 3 جگہوں پر۔
ان میں سے سب سے پہلی چیز یصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے. دو بھائی آپس میں ناراض ہیں، ان دونوں کی آپس میں صلح ہو جائے تو یہ تیسرا آدمی اس کوشش میں ہے کہ ان دونوں کی کیسے صلح ہو جائے. تو اس تیسرے کو قرآن فیصل کہتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے آیا، ان دونوں کے درمیان صلح کروانے آیا، صالح بن کر آیا، دونوں کی صلح ہو جائے. تو ایسا آدمی جو دو مسلمان بھائیوں کی آپس میں صلح کروا رہا ہے، اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. اور قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَالصُّلْحُ خیر، آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہو، یہ تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ جو تم آپس میں مشاورت کرتے ہو دنیاوی اعتبار سے، جو تم آپس میں پلاننگ کرتے ہو، جو تم آپس میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر سر جوڑ کر بات چیت کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کانا پرسی کرتے ہو کہ کسی تیسرے کو پتہ نہ لگے، اس ساری کی ساری پلاننگ کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا خیر فی، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے آگے فرمایا الا، ہاں کچھ مشاورت ایسی ہیں کہ جن کے اندر خیر ہے، جن کے اندر بہتری ہے. وہ کون کون سی ہیں جن کے اندر خیر ہے؟ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، صدقے کی ترغیب دینا، موٹیویٹ کرنا، کسی کے جذبات بنانا، صدقہ کرو، مشورہ کرنا آپس میں، صدقہ کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، فلاں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. اس مشورے کے اندر قرآن پاک اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس مشورے کے اندر خیر ہے. معروفہ، نیکی پھیلانی ہے، ہماری مسجد کی نمازی کیسے بڑھ جائیں، اسلامی سلطنت، اسلام، مسلمانوں کی زندگی کے اندر اسلام کیسے زندہ ہو جائے. او اصلاح بین الناس، ٹھیک ہے جی، آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہو، اچھے انداز سے زندگی گزارو، ناراضگیاں ختم کرو. تو آپس میں لوگوں کی صلح کروانے کے لیے، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رضامندی، پیار محبت کے ساتھ رہنے کی ترغیب دینا. تو یہاں پر بھی قرآن پاک کہتا ہے کہ اس کام کے اندر خیر ہے، اس کام کے اندر نیکی ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان اگر صلح کروانی ہے تو اس صلح کے لیے اگر آپ آپس میں جھوٹ بھی بول دیتے ہیں تو اس جھوٹ کی بھی گنجائش موجود ہے، اس جھوٹ بولنے پر آپ پر کوئی کسی قسم کا وبال نہیں آئے گا. اور تیسری چیز لوگوں کے درمیان لڑائی کے لیے، لڑائی کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، اور جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ لڑائی کے دوران جو ہے نا وہ کوڈ ورڈ کے اندر تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں تاکہ مد مقابل کو ہماری پلاننگ کا پتہ نہ چلے. تو ایسی صورتحال میں لڑائی کی، یعنی جب لڑائی لگ جائے دو ملکوں کے درمیان، جنگی حالات ہوں، تو اس میں بھی ذو معنی الفاظ استعمال کرنا، پلاننگ کر کے چلنا، کوڈ ورڈ میں گفتگو کرنا، یہ سب جائز ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں ہمیں اس حدیث پاک سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ آپس میں معاشرے کو سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے آپس کی ناراضگیوں کو ختم کرنا پڑے گا. جب تک ہماری آپس کی ناراضگیاں ختم نہیں ہوں گی ہمارا معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو آپس کی ناراضگیوں کو مٹانا، آپس کی ناچاکیوں کو ختم کرنا، گھریلو ناچاکیوں کو ختم کرنا. آپس میں ایک گلی میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، لیکن آپس میں ناراض ہیں، بات چیت نہیں کرتے. تو یہ ساری باتیں جب تک ختم نہیں ہوں گی تب تک، آپ دیکھیں دین مبین نے آپس کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی رخصت بھی دی ہے کہ چلو جھوٹ سے بھی اگر کوئی دو آپس میں راضی ہوتے ہیں تو جھوٹ بول کے بھی ان دونوں کو آپس میں راضی کیا جا سکتا ہے. ویسے نہیں جھوٹ بول سکتے، لیکن
یہاں پر خیر والا امر ہے، خیر والا کام۔ قرآن پاک فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ رہو۔ تو جتنا ہم آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے، صلح صفائی کے ساتھ رہیں گے، رضامندی کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہیں گے، اصرار کے ساتھ رہیں گے، تو ہمارا معاشرہ سنورتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔